اور اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے لے کے صفائی تک کو دیتا ہوں، میں نے خود اس کو دیکھا ہے، بلاول کی ریلی کو، مایوس کن تھی، ہماری سیکیورٹی زیادہ تھی ان کے لوگوں سے، سندھ میں سے وہ لائے لوگ، لیکن اسلام آباد آ کر آپ خود کیمرے اور ویڈیو دکھائیں، آپ خود کیمرہ مین وہاں موجود تھے کہ وہ مایوس کن ریلی تھی اور توقع سے بہت کم لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، اور بلکہ ان کا آنا اس لیے بہتر ہوا کہ وہ ان کی عدم اعتماد کی جو موو تھی، جو انشاءاللہ عمران خان کے لیے اطمینان کی موو بنے گی، وہ جو ہے اس کو بھی وہ کوریج اس لیے نہیں مل سکی۔ 14 دن سپیکر کے پاس ہوتے ہیں، جب چاہیں وہ اجلاس بلا سکتے ہیں، 22 کو 23 کو، اس سے پہلے 22-23 کو OIC کا اجلاس ہے، اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا، جب اجلاس ہوگا ایک دن ایک ممبر کا انتقال ہوا ہے وہ فاتح کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد 2 دن سپیکر کے اور 7 دن تقریروں کے، انشاءاللہ تعالی ان کا اپریل فول منائیں گے، 30 کو 31 کو، اور یہ MN ان کے ساتھ اپریل فول منائیں گے، اور میرے مولا نے چاہا اللہ عمران خان کو عزت دے گا، اور یہ تینوں پارٹیاں جو انجمن مفاد بامی میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا مفاد بامی جو ہے وہ اپنی ذات ہے اور عمران خان کے احتساب کا خوف ہے، ورنہ دنیا میں کوئی سیاسی سوچ رکھنے والا آدمی یہ نہیں چاہ سکتا کہ 3.25 سال گزر گئے ہیں، ہم 10 مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں، 20 مہینوں میں گھر جاتے رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے۔ شکر اللہ کا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہے، جب آپ نے ہارنا ہے پھر اس بیان پر قائم رہنا ہے کہ امپائر نیوٹرل تھا، کوئی تھرڈ امپائر کا نیا کھاتا نہ کھول دینا، اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو یہ 12 کو بلوچستان میں بھی وراثتی سرٹیفکیٹ، جو کہ وزارت داخلہ کا سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ کیا ہے، کشمیر میں بھی شروع کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد پولیس نے ایپ بنائی ہے، آپ براہ راست بھی SHO سے، پولیس اسٹیشن سے، کسی آفیسر سے ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں اس کا سارا کریڈٹ اسلام آباد IG پولیس کو اور اس کی پولیس کو دیتا ہوں۔ 5 منٹ سوالوں کا۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا، کورین ایمبیسی کے عملے نے یہ الزام لگایا ہے کہ پولیس زبردستی پچھلے گیٹ سے گھس گئی اور انہوں نے ویانا کنونشن کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے ہم نے ان سے معذرت کی ہے، اب اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، آپ کو علیحدہ بتائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ایمبیسیز کو دیکھیں کہ وہاں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، ہمارا کام ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، یہ غلطی سے ہو گیا، ہم معذرت خواہ ہیں۔ شیخ صاحب، عمران خان سب کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں گئے؟ مجھے تو ضرورت ہے نہیں، میں تو میرا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوں۔ اور کھلے عام میں نیٹو کے خلاف عمران خان بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ذوالفقار علی بھٹو موچی دروازے میں، لیاقت باغ میں، ککری گراؤنڈ میں، ناصر باغ میں ذوالفقار علی بھٹو قوم کے سامنے فورن پالیسی رکھتا تھا؟ یہ سوال کئی منسکی نے تو نہیں کروایا آپ سے۔ عمران خان نے اگر قوم کے سامنے پالیسی بیان رکھا ہے تو میں نے اپنی سیاست میں تمام خارجہ پالیسی میں ذوالفقار علی بھٹو کو قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے پوائنٹ رکھے دیکھا ہے۔ اپوزیشن سر اس کو ملکی مفاد کے خلاف دیکھیں، اپوزیشن تو سامراج کی سوچ میں اپنے آپ کو وہ سمجھتی ہے کہ سامراج کی سوچ ان کی سوچ ہے، پاکستانی قوم کی سوچ جو ہے سامراج کی سوچ نہیں ہے۔ ہماری اکانومی خراب ہی صحیح، لیکن نہ ہم امریکن بلاک میں ہیں، عمران خان نے کہا، نہ ہم چائنیز بلاک میں ہیں، نہ ہم رشین بلاک میں ہیں، ہم ساری سپر پاور سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان، ہر پاکستانی، ہر اوورسیز پاکستانی گردن اٹھا کے چل سکتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے، آزاد خارجہ پالیسی کے آزاد شہری۔ شیخ صاحب، آپ کے اتحادی چودھری شجاعت اور دیگر لوگ جو ہیں اپوزیشن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں، میں MQM کو جانتا ہوں، مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائز، اس وقت میں MSF کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ MQM کھڑی ہوگی جی، اور بڑے پیر صاحب پیر مردان شاہ، آپ کو پتا ہے کہ جب میں 77 میں، اصل تو میں پاپولر سپیکر تو 77 میں تھا، حل کے نشان میں،
اب تو مقبولیت میں فرق پڑتا جا رہا ہے، ورنہ اس وقت میں 77 کے الیکشنوں میں اتنا مقبول تھا کہ میرے بغیر جلسہ نہیں ہوتا تھا، اور پیر پگاڑا کے ساتھ میرا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی خاص طور پر سگار کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور میں ان دو لوگوں کا کہہ سکتا ہوں، باقی پنجاب کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. لاسٹ 2 کوسچن. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق کی قبر پر جو ویڈیو وائرل وہ اس کا میں نے آئی جی صاحب کو کہنا یاد نہیں رہا کہ آئی جی صاحب کو میں نے بھول گیا، میں اعجاز الحق نے مجھے فون کیا کہ جو قانون بنتا ہے قبر کی برمتی کا ان کے خلاف مقدمہ درج کریں. شیخ صاحب حکومتی اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دن حکومتی اراکین کو اسمبلی نہیں جانے دیا جائے گا، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے؟ میری جان 2 دفعہ اس ملک میں عدم اعتماد ہوئے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو مری لے گئے اور مردان ادھر لے گئے، چھانگا مانگا لے گئے اور سوات لے گئے. ہم تو یہیں تھے پنڈی والے، ہم تو نہیں گئے. 172 آدمی وہ اپنے لائیں. پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اگر اس ووٹر کی توہین کرے گا جو اس کو عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، سو اسپیکر اس کے خلاف ایکشن لے گا، اس کو نااہل قرار دے گا اور عوام اس کا سیاسی گھیراؤ کرے گی. شیخ صاحب لاسٹ آخری بات، شیخ صاحب آپ بڑے پراعتماد ہیں، سب پریشان ہیں، بلاول کہہ رہے ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور آپ لوگ اتنے پراعتماد. دیکھیں میں سب سے یہ کہوں گا کہ بلاول جو ہے اسے کچھ نہ کہیں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے، اس کو چھوڑ کے حال پہ. بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجوائے کرنا چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.